السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں ازدان قریشی سال اول کا طالب علم عسکریہ اسکول اینڈ کالج واک اینڈ کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 2 جولائی 2021 بمطابق 21 ذوالحج 1442 ہجری اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تم ڈھونڈتے ہو کامیابیوں کو در بدر، لیکن تم ہوتے کہاں ہو جب آتی ہے صدا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یعنی آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اسی چیز کو سمجھنے کے لیے کہ نماز میں کامیابی ہے کیا، میں سردانش کو دعوت دیتا ہوں اسی فلاح والی نماز کے سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے۔ سردانش، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ اللہم صل علی محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما صلیت، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی۔ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما بارکت، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی۔ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ انک حمید مجید،
بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اب میں سر محمد ادریس صاحب کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہوا وہ، الذی جس نے، خلقا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، لام کا معنی ہے لیے، کم کا معنی ہے تم، ما فی الارض، ما فی الارض جو کچھ فی میں، الارض زمین میں، جو کچھ زمین میں ہے، جمیع سب کا سب، ثم پھر، استوا متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن تو انہیں ٹھیک کر دیا، درست کر دیا، 7 7 سماوات جمع ہے سما کی، 7 آسمانوں کی شکل میں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ، بِكُلِّ با کا مطلب 7، کل کا مطلب کل، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کل، وَهُوَ بِكُلِّ اور وہ ہر چیز، شَيْءٍ ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیت نمبر 28 جو کل ہم نے پڑھی تھی، اس میں انسانوں سے یہ بات کی گئی تھی کہ بھئی تمہیں پیدا کیا، ماضی میں نہیں تھے، تمہیں جو کچھ زندگی کے مزے نظر آ رہے ہیں، یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جن چیزوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ سب اسی لیے ہے نا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی۔ تو اس پہ پھر تعجب کا اظہار فرمایا کہ کیوں کس بنیاد پر تم اللہ کا انکار کرتے ہو، جبکہ اس نے تم نہیں تھے، ماضی میں اس کو موت کہا گیا تھا، اس موت سے نکال کے تمہیں یہ زندگی دی، پھر ایک وقت آئے گا تمہیں موت دے گا اور پھر اپنے پاس بلا لے گا، وہاں دوبارہ زندگی دے گا اور تمہیں لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ تو اسے اپنی ذات کے اندر سے اللہ کی نعمتیں یاد کروائی گئی تھی کہ اپنی ذات پہ غور کرو اور اس اللہ کا انکار کرنا چھوڑو۔ اب آج کی آیت کریمہ میں انسان کو اپنی ذات سے باہر کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، اللہ کی جو نعمتیں، اور بڑے ہی مختصر انداز میں بہت بڑی بات کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ جس کی عبادت کے لیے بات ہو رہی ہے، پیچھے سے جہاں سے بات چلی آ رہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو وہ ذات ہے جو پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا۔ وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین میں جتنی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی کی تو پیدا کی ہوئی ہیں۔ اور ضمناً یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ لکم نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی،
بس ایک بات یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ جب چیز آپ کے لیے پیدا ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں آپ کے لیے کھانے کی اجازت بھی، استعمال کرنے کی اجازت بھی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آپ کی خدمت کر رہی ہے، وہ کام آپ کا کر رہی ہے۔ ہاں مثلا میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ گوشت ہے، تو گوشت ہر جانور کا اللہ نے اجازت نہیں دی کہ کھائے۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے نا کہ وہ جو جانور باقی بھی تو ہمارے لیے ہی پیدا کیے گئے تھے نا، پھر ان کا گوشت کھانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ ان کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں کوئی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوگی۔ ممکن ہے وہ ڈیوٹی ہمیں پتہ لگ گئی ہو اور ممکن ہے نہ پتہ لگی ہو۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایک کیڑا چھوٹا سا، اس کا نام لیتے ہوئے اب گھن آتی ہے، وہ گندگی کھاتا ہے، گندگی کو ختم کرتا ہے موت۔ اب وہ اس کی ایک ڈیوٹی ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ گندگی کو ختم کرتا ہے۔ اب اگر وہ نہ ہو تو وہ گندگی مزید پھیلنا شروع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات چیزیں بنائی ہیں وہ سب انسان کے لیے ہے۔ ہاں ان میں سے کچھ چیزوں پہ اللہ نے پابندی ہم پہ لگائی کہ نہیں بھئی یہ تم نے کھانی نہیں ہے، تم نے استعمال نہیں کرنی، وہ تمہاری خدمت کر رہی ہیں، وہ اللہ نے تمہارے کام پہ انہیں لگایا ہوا ہے۔ اب سوچو، علم حاصل کرو، ممکن ہے تمہارے سامنے کوئی چیز کھل جائے کہ اللہ نے ان چیزوں کو تمہاری کون سی خدمت میں لگایا ہوا ہے، اور ممکن ہے تمہیں نہ پتہ چلے، لیکن چیزیں ساری اللہ نے کہا تمہارے لیے ہے۔ تو وہ ذات ہے جس کی عبادت کی ہم دعوت دے رہے ہیں، جس نے سب کچھ جو کچھ زمین میں تمہیں نظر آتا ہے سب تمہارے لیے اسی نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو جتنی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو غور کرو، آخر یہ ساری نعمتوں کے مزے تم لے رہے ہو، پھر کیسے اللہ کا انکار کرتے؟ اس کے بعد فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف انسان کی توجہ دلائی گئی کہ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اور اس نے انہیں 7 تہ بتہ جاگے چل کے آئے گی بات، 7 آسمانوں کی شکل میں انہیں ٹھیک کر دیا، بنا دیا۔ اس پہ انشاءاللہ کبھی آگے کسی آیت پہ بات کریں گے، پھر بات لمبی ہو جائے گی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے اپنی ذات کے اندر توجہ دلائی، پچھلی آیت میں کہ اپنی ذات میں سے دیکھو، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ سب سے بڑا محسن تمہارا رب ہے جس نے پیدا کیا، اور اب اسے اپنی باہر سے چیزوں کی طرف توجہ دلائی، یہ ساری نعمتیں جتنے قیمتوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو یہ سب بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور وہ ذات ایسی ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں دوبارہ۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ عزیز ساتھیوں، والدین کو پیار سے دیکھنا بھی اہم عبادت ہے۔ آج کی اہم بات جس کا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اظہار خیال کے لیے میں سال اول کے طالب علم عبد الودود کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم، میں عبد الودود سال اول کا طالب علم آج آپ سے والدین سے حسن سلوک کے آداب پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھیے۔ خدا کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل، خدا کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا تم واقعی خدا سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں خدا سے اجر چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ اس سے سلوک سے پیش آؤ۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ، یعنی ان دونوں کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوگے اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ والدین کے شکر گزار رہیں۔ محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے اور در حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وجود کا محسوس سبب والدین ہیں، پھر والدین کی پرورش اور نگرانی میں ہم پلتے بڑھتے اور شعور کو پہنچتے ہیں، اور وہ جس غیر معمولی قربانی بے مثل جاں فشانی اور انتہائی شفقت سے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا سینہ ان کی حقیقت مندی اور احسان مندی اور عظمت و محبت سے سرشار ہو کر ہمارے دل کا ریشہ ریشہ ان کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کی تاکید فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے ترجمہ ہم نے وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار رہو۔ عزیز ساتھیو، ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہ کیجیے جو انہیں ناگوار ہو، بالخصوص بڑھاپے میں جب مزاج کچھ چڑچڑا ہو اور والدین کچھ ایسے تقاضے مطالبے کرنے لگتے ہیں جو توقع کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کیجیے اور ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہ کیجیے جو انہیں ناگوار ہو اور ان کی جذبات کو ٹھیس لگے۔ ارشاد ربانی ہے اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکیاں دو۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اسی لیے ذرا ذرا سی بات بھی بڑی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا اس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی قول و عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہ دیجیے۔ حضرت عبداللہ ہی کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور انہیں اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم انہیں رلا کر آئے ہو۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلح رحمی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا اے خدا کے رسول کون آدمی؟ آپ نے پوچھا وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک موقع پر تو آپ نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظمت عبادت بھی ترجیح دی اور ایک صحابی کو جہاد میں جانے سے روک کر والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ ارشاد باری ہے اور ان سے احترام کی بات کیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہے
اور جنت میں داخل ہوں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، خدا کی قسم میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر نے پوچھا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس نے کہا جی ہاں میرے والدہ زندہ ہیں۔ ابن عمر نے کہا اگر آپ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تو ضرور جنت میں داخل ہو جائیں گے، بشرطیہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے بچھے رہو۔ عاجزی سے بچنے رہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کے مرتبے کا لحاظ رکھو اور کبھی ان کے سامنے اپنی بڑھائی اور نہ جتاؤ اور نہ ان کی شان میں گستاخی کرو۔ اور اگر ماں باپ دباؤ ڈالے میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور دعا کرو پروردگار ان دونوں پر رحم فرمائے جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ آخر میں ایک دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں تبدیل کرنے والے اے میرے رب، ہمارے دلوں کے اندھیروں کو بھی اپنے فضلوں سے اجالوں میں بدل دے، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔